نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور عبادات کی بنیاد توحید پر ہے۔ جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس کی کسی قسم کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ توحید پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بڑا ہی وسیع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے پھر اس حال میں تم مجھ سے ملاقات کرو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، تو میں اسی قدر تمہاری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں گا۔ اسے سنن ترمذی میں روایت کیا گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔